کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے، یوں اینگل سا بنا ہوا چاندی کا۔ خیر اب میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلب مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے، لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو، یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو لکھا نا وہ بھی عرض کروں گا میں۔ تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ تو اب یہاں یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرے انور کے سامنے ہے نا، تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا، تو یہ یہاں دروازہ مبارکہ ہے، اور دروازے مبارکہ کے اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے، جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو کیل ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے، چہرے انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے۔ تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے۔ حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ۔ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے، عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو، بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے، اور جھومر ہوتے ہیں مسجدوں میں لٹکاتے ہیں بڑے بڑے، وہ لٹک رہا ہے۔ اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا۔ اب بھی وہ جھومر لٹکا ہوا ہے، کاش پھر دیکھ لیں۔ تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ، تو یوں کھڑے ہو کر اس جھومر کے یہاں آپ کو جگہ ملے، بہت مشکل، رش میں نہیں ملے گی شاید، لیکن پھر کبھی موقع آئے گا، رات کو دیر سے مل سکتی ہے۔ تہجد کے وقت دروازے شریف اب تو کھلے رہتے ہیں ظاہری دروازے، تو رات دیر سے وہ ظاہر ہے کہ حاضرین ظاہرین آرام فرما ہوتے ہیں، تو موقع مل جائے تو باب البقیع سے بھی مل جائے، کہ باب البقیع جو ہے نا، یہ عین قدموں کی تقریباً سیدھ میں ہے۔ ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو یعنی کہ پیٹھ ہوگی اس کی، اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی، ادب یہی ہے یہاں کا، سنہری جالیوں کا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے۔ اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا، تو اب سلام عرض کرنے کے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف، تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں، اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر، تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے، اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے۔ یہ سارے سلام وغیرہ وہ رفیع الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب حاضریاں یہاں دینی ہیں، اور رش میں جب آپ آئیں گے نا تو اس میں تجربہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی۔ اب مثال کے طور پر یہاں سے وہ بالکل ایک یہ بھیڑ ہے، ریلا ہے پبلک کا،
अब लोग क्या यूं आ रहे होते हैं भीड़ में और यूं यूं कर रहे होते हैं, इनको बेचारों को पता नहीं होता, मालूमात हासिल करते नहीं है, तरबियत वगैरह होती है तो गैर हाजिर होते हैं, किताबें भी नहीं पढ़ते तो उनको समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं, यूं यूं करके बस जो समझ में आता है बेचारे गुजर जाते हैं। खैर जिस पर आका करम कर दें, आका सब पर करम फरमाए, तो ये यूं करते हैं। तो अब यूं रेले में तो बह जाएंगे आप। तो इसकी सूरत यह हो कि आप अपने सीधे हाथ की तरफ थोड़ा वो प्रेशर रखें ताकि आप बहें नहीं। जब खड़े हो गए ना तो अब जितना हो सके ना पीछे की तरफ प्रेशर के साथ खड़े होंगे ना तो रेला इस तरफ से निकल रहा होगा और आप खड़े होकर सलाम अर्ज करते रहें जब तक कोई आकर आपको, हो सकता है कोई आ जाए देख ले तो वो आपको जाने का कह दे। एक ये सूरत है कि बचत की, यूं बस यूं करके बचत हो जाती है, तजुर्बा होगा आपको भी। तो यहां सब ये मकामात जो हैं, और ये सुराख खूबसूरती के लिए गलबन बनाया हुआ है, यहां भी खूबसूरती के लिए, यहां कोई यानी कि क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यहाँ तीनों हस्तियां तशरीफ फरमाएं। अब बड़ी बड़ी नकली कब्रें आजकल वो तस्वीरें मिलती हैं, ये सब गलत है क्योंकि वो पंज गोशा दीवार है 5 कोने वाली अंदर में, तो ये यहाँ का वहाँ का जो बड़े बड़े जो बादशाहों का और कोई भी अंदर जा ही नहीं सकता। ये पंजगोशा दीवार आजकल की नहीं है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की है, गालिबन उन्हीं के दौर की है। तो ये अंदर कोई कब्रों की तस्वीर मुमकिन ही नहीं निकालना, तो ये जाली तस्वीरें, ये लगाया नहीं करें। और ऊंची ऊंची कब्रें बनी हुई है, हालांकि एक बालिश सुन्नत है या कुछ ज्यादा सुन्नत के मुताबिक मज़ार देखने हैं तो अल्लाह आपको कभी मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ की ज़ियारत नसीब करे। आला हज़रत का मज़ार एक बालिश, वहाँ मज़ार एक बालिश सुन्नत के मुताबिक। आला हज़रत ने सुन्नत लिखी है, सहरा मदीना में मुफ्ती फारूक और मुश्ताक भाई की कब्र भी अब एक बालिश कर दी गई है। और मेरी वसीयत भी है कि अगर आप बकी शरीफ में हो, कब्र बना पाएँ तो एक बालिश ही बनानी है सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। हाँ ये बेटे, ये चेहरे क्यों इतनी फसलों पर है, तो जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रू लेटे हुए, तो इनके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शाने कंधे मुबारक के पास सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किबला रू, फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे मुबारक के पास फारूक आजम। तो यूं 3 कब्रें अंदर तशरीफ फरमाए। ये कील मुबारक, ये दरवाज़े मुबारक है जाली मुबारक का। तो ये सुराख शरीफ जो बड़ा है, इस पर मुवाजा शरीफ नहीं है, चेहरे अनवर इस तरफ नहीं है, बल्कि ये कील शरीफ जो है ना, ये इस बात की अलामत है कि चेहरे मुबारक यहाँ है। ये आशिकों के दौर की बनी हुई जाली मुबारक, यहाँ चेहरे मुबारक है। और इसके तकरीबन 2 गज की सीध में वो झूमर छत पे लटक रहा होता है, उस झूमर के नीचे खड़े होकर कहा जाता है कि सरकार आला हजरत ने खुली आंखों से सरकार का यह दीदार किया था। तो ये असल चेहरा अनवर इस तरफ है, अल्लाह नसीब करे। अब तो अलवदाई हाजिरी का मौका आ गया, हाय अब वो अब वक़्ते रुख़सत है आया, अलवदा ताजदारे मदीना, सदमाए हिजर कैसे सहूंगा, अलवदा ताजदारे मदीना, बेकरार
ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غلچہ خوشی سے کھلا تھا، اب چھوٹتا ہے مدینہ، اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، کوئے جانا کی رنگی فضا، کوئے جانا کی رنگی فضا، اے معطر معنبر ہوا لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری ہوتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، التجا میری مقبول فرما، التجا میری مقبول فرما، الوداع تاجدار مدینہ، آنکھ سے اب ہوا خون تاری جاری، آنکھ سے اب
روح پر بھی ہے اب رنج تاری، جلد عطار کو پھر بلانا، جلد عطار کو پھر بلانا، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، زائر طیبہ روضے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر، میرے غم کا فسانہ سنا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ رش کا رہا ہے، تیری قسمت پہ رش کا رہا ہے، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، تیری قسمت پہ رش کا رہا ہے، کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہا جاتا ہے سب کو رلا کر، آہا جاتا ہے سب کو رلا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا عطار اے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، کہنا عطار اے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوال اس کا پورا شاہ کر، تو سوال اس کا پورا شاہ کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب